اتبع ما اوحی الیک من ربک. اتبع کا مطلب اتباع کر. ما اوحی الیک جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے، جو تیری طرف بھیجا گیا ہے. من ربک تیرے رب کی طرف سے. من ربک تیرے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب دیکھیں نا یہاں پہ یہ سورہ اگر ہم کہف اٹھائیں نا جی، اس میں بھی یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد، کہ میں آپ جیسا بشر ہوں، لیکن مجھے امتیاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میرا اور آپ کا الہ وہی ہے، اللہ ہی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کتنا بڑے سے بڑا عالم بھی کیوں نہیں ہے، اگر وہ کچھ غلط سمجھتا ہے اللہ کے سوا تو وہ مشرک ہے. نہ ذات میں نہ صفات میں کوئی چیز اللہ کے شامل نہیں ہو سکتی. اور یہاں پہ یہ فرما دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے. آگے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض برتو یعنی منہ پھیر لو ان سے، مشرکین سے، کوئی ضرورت نہیں ان کو لفٹ کرانے کی، یعنی اعراض برتو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ نہ شرک کرتے وہ. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تو سارے قلوب ہیں. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ اللہ کی 2 انگلیوں میں سارے انسانوں کے جنوں کے قلوب ہیں، جدھر مرضی پھیر دے. لیکن اللہ کے لیے یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ سب کو ہدایت پہ لے آئے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا ہے، بتا کے، قوت ارادی دے کے، یعنی قوت فیصلہ بھی دے دیا، اس کو حکمت عقل سمجھ بھی دے دی، راستے بھی بتا دیے، قرآن بھی نازل کر دیے، یعنی کتابیں بھی بھیجیں، انبیاء اور رسول بھی بھیجے، اور بتا بھی دیا کہ کون سا راستہ جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم میں جاتا ہے. اب یہ جی فیصلہ ہم پر چھوڑ دیا، مختار. کیونکہ ورنہ تو دیکھو نا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو کوئی ایسی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اگر کوئی نہ بات مانتا تو وہ اس کا ناطقہ ہی بند کر دیتے، کچھ بھی کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا ٹیسٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ تیاری کریں، سارے بتا دیا یہ کورس ہے جی، یہ اسٹڈی کرو، یہ پھر اب وہاں تو نہیں نا کتابیں رکھ کے کہ آپ وہاں پہ کر لو. اب وہاں پہ تو آپ نے خود کرنا ہے، وہ ٹیسٹ ہے. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ نہ کرتے شرک، لیکن اللہ نے ان پر چھوڑ دیا ہوا ہے. آگے دیکھیں جو آیات آ رہی ہیں، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان نہیں مقرر کیا. مطلب دیکھو نا جیسے کوئی نگہبان ہوتا ہے نا، یا دوسری آیت میں وکیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں تو ان پر، اور تو ان پر نہ دروغہ ہے اور نہ تو محافظ ہے، یعنی نہ ہی نگہبان ہے. جی ہاں، مطلب یہ ہے، ایک اور جگہ بھی فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے میسج وہ آگے پہنچا دینا منوان. اور ہاں جو اچھے کام کرنے والے ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کو خوشخبریاں سنا دو
اور جو اچھے کام برے کام کرنے والے ہیں, اچھے کام نہیں کرتے, ان کو جو ہے جہنم سے ڈرا دو. دیٹس آل. اب مانے نہ مانے آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ. آپ ان پر نہ دروغہ ہیں, نہ آپ ان پر نگہبان ہیں. پھر فرمایا گیا, دیکھو یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا, ان کو گالی مت دو, یعنی ان کے وہ چیزیں جن کو یہ معبود بناتے ہیں ان کو گالی نہ دو. اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں, جن کو یعنی اپنی جیسے منتیں مرادیں یہ مانگتے ہیں کہ جی اللہ کے سوا, اللہ کے علاوہ, تو ان کو گالی مت دو. اگر آپ ان کو گالی دو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو پھر وہ کیا کریں گے, یعنی وہ دشمنی سے آپ کے خدا کو یعنی گالیاں دیں گے, یعنی اللہ کو وہ برا بلا کہیں گے بے سمجھے بوجھے, یعنی ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوگی, لا علمی میں وہ اللہ کو برا بلا کہہ دیں گے. تو اس لیے آپ ان کے خداؤں کو, معبودوں کو برا نہ کہو, گالی نہ دو. جی بالکل, پھر سچے خدا کو برا کہیں گے. تو اب دیکھیں نا جی, اللہ کے رسول مکرم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے سارے کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو گالی. دیکھیں جی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو پلٹ کے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا, تو یہ وہی چیز ہوئی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ان کے جو جعلی خدا ہیں, جو نا خدا ہیں, ان کو برا بلا نہ کہو, ان کو گالی نہ دو, ویسے سمجھا دو, ان کو بتا دو کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ كَذَلِكَ رَبَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ كَذَلِكَ زَيَّنَا, اسی طرح آراستہ کر دیا ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عملوں کو. یعنی جو وہ کام کرتے ہیں نا, اللہ ویسے تو شیطان بھی یہ کام کرتا ہے, جو غلط کام ہے ان کو وہ بڑا خوبصورت بنا کے, بڑا اچھا بنا کے کہ تو بڑا صحیح کام کر رہے ہیں, تم جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو اچھا بنا کے دکھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ, اسی طرح آراستہ کیا ہے ہم نے ہر ایک فرقے کے لیے اس کے کاموں کو, یعنی وہ اپنے کاموں کو ہی بس وہ صحیح سمجھتا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ, پھر تمہیں لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, پھر متنبع کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کام تم کرتے تھے اس کے مطابق وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا, یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا. تو اسی لیے ہم اس کی دعا کرتے ہیں نا, یہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یعنی ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. اب یہ دیکھیں اتنی بڑی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یعنی وہ قسم کھاتے ہیں, زور کی قسم اللہ کی, یعنی اللہ کو مشرکین بھی آلمائٹی سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا خدا وہی ہے, اللہ ہے. اور آخری جو قسم ہوتی تھی نا جس پہ یعنی بڑی بھاری قسم, وہ اللہ کی اٹھاتے, یعنی وہ سمجھتے تھے بس یہ اخیر ہو گئی. تو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور قسم کھائی انہوں نے اللہ کی زور کی قسموں سے, یعنی بڑی زوردار قسم کھائی انہوں نے. لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا, البتہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو وہ پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے, وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ کیسے ہوئی بات؟ آپ کو شاید پتہ ہو,
رانا صاحب آپ نے پڑھا ہو، ایک مشرکوں کا گروپ آیا، انہوں نے کہا جی اللہ ظاہر ہے وہ تو اللہ کے رسول نہیں کہتے، وہ تو محمد کہہ کے بات کرتے تھے، جی اے محمد، اچھا مطلب ہے آپ دوسرے نبیوں کے رسولوں کے معجزات کی بات کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملا، اس کو ید وہ جو بیضہ جو ہے جس کو سفید ہو جاتا تھا وہ عطا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب وہ چڑیا بناتے تھے تو اڑا دیتے تھے، پرندہ بناتے تھے تو وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے، کوڑی کو صحت مند کر دیتے تھے، جو مرا ہوا تھا اس کو زندہ کر دیتے تھے، مادر ذات اندھے کو وہ صحیح کر دیتے تھے، تو آپ کے پاس کیا نشانی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو کون سی نشانی چاہیے؟ دیکھیں نا پھر سبحان اللہ، پتہ کیا کہنے لگے کہ صفا کا پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ بن جائے تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے پھر قسم اٹھائی کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب مسلمان جو تھے سارے سابق انہوں نے بھی کہا کہ چلو اللہ کرے دعا کر دیں ہو جائے تو یہ سارا ٹنٹا ہی ختم ہو، مطلب سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، قبول کر لیں۔ اب اللہ تو جانتا تھا نا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، تو اللہ نے پھر یہ کہا، وہ مطلب ہے آیت بھی اتر آئی نا، یہ آیت جہاں جبرائیل لے کے آتے تھے نا، البتہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی تو اس پر وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، یعنی انہوں نے قسم یہ اٹھائی کہ اگر ایسی نشانی ہمیں مل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ صفا کا پہاڑ جہاں پہ جا کے ہم صفا مروہ کرتے ہیں نا، وہ آگے دیکھیں وہ کیا فرمایا جا رہا ہے، قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تمام نشانیاں تمام معجزات تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے عطا کیے ہیں، سارے رسولوں کو نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا کیے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمہیں کس نے بتا دیا، یہ شعور کس نے دیا کہ اگر وہ نشانیاں دیکھ لیں یا جب یہ نشانیاں آ جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ وہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تم کو کیا خبر ہے کہ نشانیاں آویں تو یہ ایمان لے ہی آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوچھا کہ تمہیں کیا خبر ہے کہ یہ یعنی نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان لے آئیں گے کہ نہیں لے آئیں گے؟ تو کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ایک آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ اس وقت تک آپ سے جو ہے وہ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی ان کے مذہب میں آپ شامل نہ ہو جائیں، تب تک یہ راضی نہیں ہوں گے، تب تک یہ خوش نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پلٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، ہم ان کے دلوں کو، یہ جو افئدتہم ہوں ان کے دل، ابصارہم ان کی آنکھیں، وَنُقَلِّبُ کا مطلب ہے پلٹ دینا، ہم پلٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے نہیں ایمان لائے وہ پہلی مرتبہ، یعنی پہلے بھی تو، اب دیکھو قرآن بھی تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، پھر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دیکھتے تھے، سنتے تھے چیزیں، بہت سے معجزات جو ہے اس وقت سرزد ہوتے تھے، اس وقت ہو رہے ہوتے تھے، اور فرشتے کا آنا اور وحی کا آنا کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن ایسی کتاب جس میں سب کا نچوڑ ہے، جو 311 صحیفے اور 4 کتابیں ہیں، یعنی 3 کتابیں ہیں، ان کا سب کا نچوڑ اس میں ہے، جس میں سب چیز اس میں آگے ضروری جو باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ یہ ایمان نہیں لائے تو ہم دوبارہ بھی ان کے قلوب کو اور ان کی آنکھوں کو جو ہے پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
نظرہم کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دیں گے، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے سرکشی میں بہتے ہوئے، یعنی جو سرکشی یہ کر رہے ہیں اسی میں لگے رہیں گے، یا مہون یعنی اسی میں بہتے رہیں گے، اسی میں بہ کے رہیں گے۔ تو اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ یہ جو جنہوں نے ایمان نہیں لانا نا وہ نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔